بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے داعی بنا کر مسلمان کو بھیجا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا اجتماعی اور بنیادی یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول تھے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا، قفل چندرا لگانے والا نبوت کا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ اب چونکہ دین اور اسلام جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کیا کرتے تھے کہ ایک بستی کے اندر دو نبی بھی آئے ہیں، ایک بستی سے ایک نبی گیا، دوسرا نبی آیا، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن اب چونکہ محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو دین تو باقی رہے گا۔ اور اگر وہ نبیوں کی دعوت دینے کے لیے اگر نبی نہیں آئے گا اور امت بھی اگر اس سے غفلت برتے گی، تو پھر آپ بتائیں کہ آنے والی نسلوں کا اسلام اور ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے آنے والی نسلوں کو دین سکھانا، دعوت دینا، دعوت کی تبلیغ کرنا، چونکہ نبی تو آئے گا کوئی نہیں، تو وہ کام اس امت کے کندھے پر ہے۔ وہ کام مسلمان نے کرنا ہے، جو نبیوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا کہ اللہ کا دین چار دانے عالم میں پھیل جائے، اور وہ مشن اس امت نے اپنے کھاتے میں ڈالا، اپنے حصے میں لیا، اور اس کا جھنڈا اس مسلمان نے اٹھایا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ، دوسروں کو دین کی طرف لانا، یہ کوئی ایک نبی کا مشن نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید میں اگر سب سے بہترین اگر کسی خیر کسی کو کہا گیا تو وہ انہی کو کہا گیا کہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو لوگوں نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اب اس میں بھی فضائل بیان کر دیے گئے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا اور نیکی کے راستے پہ لگانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا۔ اور نبی آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لہٰذا یہ کام اب اس امت کے ذمہ ہے، تو اس امت نے کرنا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں الحمدللہ ہمارا جو ہمارا اجتماع الحمدللہ آ رہا ہے، یہ اسلام آباد کے اندر، تو اس میں تمام احباب یکم سے شروع ہوگا، تو تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، اس لیے کہ یہ اجتماعات کے اندر جانا، ان کی بات سننا دلوں کو موم کر دیتا ہے، اور بات کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، بات پلے پڑ جاتی ہے، ان کا مشن سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم آئے کس لیے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم آئے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے، ہم خود سو گئے ہیں۔ ہم آئے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، ہم خود غفلت میں ہیں۔ ہم آئے تھے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، ہم خود نیند کے اندر ہیں۔ ہم آئے تھے لوگوں کو بھلائی کے لیے، ہم خود خیر میں نہیں ہیں۔ ہم آئے تھے لوگوں کو دین پہ چڑھانے کے لیے، دین پہ چلانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، ہم خود دین سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے تمام مسلمانوں سے اپیل اور گزارش ہے کہ تمام احباب جو ہے وہ اس اجتماع کے اندر ضرور شرکت فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں۔